تو پھر یہ جو پرسیپشن ہے یا جس طرح سے کوئی تجزیہ کاروں کی رائے ہے وہ کہاں پہ کس طرح سے سٹینڈ کرے گی؟ پھر کیا کوئی نیا جو گریٹ گیم ہے، کیونکہ خطے کے اندر ایک گریٹ گیم تو ہے امریکہ کی، اس گریٹ گیم کے تحت کیا وہ سیاست جات، ایٹمی سیاست جات فی الوقت ایسی رہنے دو؟ دیکھیں، امریکہ تو کب سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عیسائیت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ ہے، جو پاکستان کو شروع دن سے تسلیم نہیں کرتے اور پاکستان ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ قائد اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ اس کو اسرائیل کو باسٹرڈ اسٹیٹ انہوں نے کہا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بات اسرائیل کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے وہ اگر سومیانی سے چھوڑا جائے تو وہ ڈائریکٹ تل ابیب تک پہنچتا ہے، اور انڈیا کو بھی یہی غم کھایا جا رہا ہے۔ امریکہ تو اسی طریقے سے ہمیں صرف وہ تو اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی سسٹین نہیں کر رہی، وہ 16.3 ٹریلین ڈالر کے مقروض ہو گئے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جو دو بدماش ملک ہیں، جو دو غنڈے ملک ہیں، یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ڈی نیوکلیئرائز ہو جائے تاکہ اون ڈال لیے جائیں۔ اب یہی سارے جو ہے بنیادی فرق ہے کہ انڈین لابی بے تحاشا ایکٹیو ہوئی ہے، اچھا انڈین لابی ایکٹیو ہے۔ اب جس طرح سے پہلے بھی میں نے بریک سے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ سے کہ جو انڈین ہیں ان کو بڑا امپورٹنٹ رول دینا چاہتے ہیں امریکنز افغانستان کی سرزمین پہ، اب وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے، وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، اپنے کونسل خانے بنائے ہیں، وہاں پر ایک نیٹ ورک بچھایا ہے۔ یہ انڈیا کہاں پہ سٹینڈ کرے گا اگر امریکہ چپ کر کے نکل جاتا ہے پاکستان سے، وہ کہتا ہے یار میری مدد کر دو، مجھے اس مصیبت سے نکال دو؟ زیادہ ہیں، تجارتی معاہدے بھی ہیں ان سے، جو ہے سول نیوکلیئر معاہدہ بھی ہے، تو پھر یہ سارے کیا ہوگا، کیا سلسلہ بنے گا انڈیا کے ساتھ؟ یہی مسئلہ کھایا جا رہا ہے، کیونکہ انڈین لابی جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ DGISI کے اوپر بھی وہ مقدمہ باقاعدہ انڈین لابی نے جو ہے وہ وہاں لانچ کیا امریکہ کے اندر، اور پاکستان کے اندر بھی ابھی ان کی 1.3 بلین ڈالر جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا، جو ان کی اسمبلی کی بلڈنگ وغیرہ ہے وہ سارے انڈین بنوا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انڈر ہینڈ جو استعمال ہوا پیسہ وہ اس کے علاوہ ہے۔ 8 کونسل خانے انہوں نے بنائے ہیں پاکستانی سرحدوں کے ساتھ، جس میں 8 بریگیڈیئر افسران جو ہیں وہ حاضر سروس انہوں نے وہاں ڈیوٹی پہ لگائے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے جو ہے اس کو کمزور کرنا۔ ایک صوبہ ہے نورستان، وہاں ایک جگہ ہے نوم، اس کو کہتے ہیں، نوم کے اندر باقاعدہ راما کا، را کا، موساد کا اور CIA کا ایک ایسا جوائنٹ آپریشن ہے جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں یہ جو دھماکے، یہ جو اسپائڈر گروپس ہیں اور یہ جو ریمنڈ ڈیوس جیسے جال ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کے شاخسانہ ہیں۔ اچھا ایک آخری سوال آپ سے کہ نیٹو سپلائی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر امریکہ کے ساتھ جو شرائط ہیں یا امریکہ کے ساتھ نیگوزیشنز ہیں اس پر بھی جو ہے وہ کور کمانڈرز میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور تمام جو مسائل ہیں وہ زیر بحث لائے گئے ہیں۔ نیٹو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سپلائی کھول دیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کہیں امریکہ نے یہ شرط تو نہیں رکھی کہ آپ کو ہم امپورٹنٹ رول دیتے ہیں افغانستان کے اندر نیگوزیشن کے لیے، آپ برائے مہربانی ہماری نیٹو فورسز کی جو سپلائی ہے وہ کھول دیں، کو 2-4 مہینے رہ گئے ہمیں سکون سے گزار لینے دیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کھول دے گا یہ سپلائی؟ مختصر جواب دیجیے گا۔ پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ انڈیا کا بتا دوں کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ اپنا خود رول نہیں لے سکا تو وہ کیسے کرے گا رول؟ ہندو کش ماؤنٹینز درمیان میں ہیں افغانستان اور انڈیا کے درمیان میں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہندو کش یہی ان کا مسئلہ ہے، اور انڈیا کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی رول وہاں نہیں مل سکے گا۔ نمبر 2، نیٹو کے لیے یہ یقیناً آپ کا بات بالکل صحیح ہے کہ اس قسم کی بہت ساری جو ہے لوکریٹو جو ہے پیشکش وہ پاکستان کو کی جائیں گی، لیکن کیونکہ ہم دفاع پاکستان کونسل کا ایک ہم نے پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، ووٹوں کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ اس بات کے اوپر متحد ہیں کہ نیٹو کی سپلائی لائن نہیں کھولنی چاہیے۔ تو کیا ہم پہ وہ ٹینک چڑھا دیں گے، گولیاں چلائیں گے، یا ہمارے اوپر جو ہے وہ بم برسائے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نہتے لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے، بڑے بڑے نام جو ہیں، بڑے بڑے پاکستانی سیاست کے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں دھرنا دیں گے، لیٹ جائیں گے، بالشمول میرے، ہم جا کے وہاں ان کی سپلائی لائن کو روکیں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس میں سراسر پاکستان کا نقصان ہے۔ پاکستان کو تھوڑی استقامت دکھانی چاہیے۔ یہ چند آپ کے کام۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے وقت دیا، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے
सीनियर तज्जियाकार और डीजी मिसाक रिसर्च सेंटर मोहम्मद अब्दुल्ला गुल, जिनसे हमने बात की है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो अमरीकी इनखला है और इस हवाले से अब मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू किया गया है। गो कि ये मुज़ाकरात अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, लेकिन हमने ये मंजरनामा डिस्कस करने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं होते तो क्या होगा, तालिबान का कितना रोल होगा, दीगर कुव्वतों का कितना रोल होगा, इंडियन रोल क्या होगा। इन तमाम पर आपने अब्दुल्ला गुल की गुफ्तगू सुनी। इस ब्रेक के बाद जो है इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो पाकिस्तान एक रोल प्ले करने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को फोर्स कितना किया गया है और पाकिस्तान की खुद की मर्जी कितनी है कि इन मुज़ाकरात के अंदर वो एक रोल प्ले करें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।